बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी की खिदमत में सलाम व आदाब। आज की इस सेमिनार में जिसे इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन नई दिल्ली ने मुनक़िद किया है, क्योंकि ये फासिलाती तर्ज का सेमिनार है, इसलिए दूर बैठे सुनने वाले मेरे कुछ सामीन ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे मेरा तारुफ न हो। वो यकीनन मुझे सुनने से पहले मेरे बारे में जानने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो अर्ज़ कर दूं कि मैं हकीम फ़ख्र आलम हिंदुस्तान के मारूफ तहक़ीक़ी इदारा CCRQ नई दिल्ली से वाबस्ता हूँ और इस वक्त अलीगढ़ में वाक़ इसके रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा कि कोरोना वायरस से पैदा कोविड-19 के मौजूदा बहरान में हामिलीन तिब यानी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की समाजी और पेशा वराना जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शायरी की ये बड़ी खूबी है कि ये समंदर को कूज़े में बंद कर देती है और उसके ज़रिए लंबी चौड़ी गुफ्तगू चंद जुमलों में की जा सकती है। आजकल के हालात में ये शेर बड़ा मशहूर हुआ है, बाहर वबा का खौफ है घर में बला की भूख, बाहर वबा का खौफ है घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं मैं ज़रा राय दीजिए। और एक शेर ये, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। दोस्तों, कोविड-19 की महामारी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को जिस तरह मुतासिर किया है और एक आम आदमी पर उसका जो असर हुआ है, इन दोनों हालात की अक्कासी ये दोनों शेर बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। आपको मालूम है कि चीन के शहर वुहान से नोवेल कोरोना वायरस से फैलने वाली कोविड-19 की वबा की चपेट भी इस वक्त पूरी दुनिया है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसका शिकार है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन वबाएँ फैलती रहती हैं, इसलिए इंसानी तारीख़ के लिए ये कोई नया वाक़या नहीं है। लेकिन मौजूदा वबा कोविड-19 इस कदर हौलनाक है और उसके असरात इतने हमागीर हैं कि इसने हमारे सारे तरक्याती ढांचों को ज़मीनदोज़ कर दिया है और आज का इंसान अपनी तमाम तर ज़हानत के बावजूद मजबूर महज बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया लाचारी और बेबसी की एक तस्वीर पेश कर रही है। हुकूमतें अपने हाथ खड़े करते नज़र आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आवाम में खौफ व हिरास और दहशत का माहौल है। इन हालात में हर निगाह एक उम्मीद लिए तिब्बी हामिलीन यानी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों की तरफ उठ रही हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की आजिज़ी और बेबसी का ये आलम है कि न इसके पास इस मर्ज़ की से बचाव का कोई हथियार है, न इलाज का कोई माकूल सामान है। इस वबा से लड़ने के लिए जिस किस्म की तैयारियों की ज़रूरत है, हमारे अस्पताल उससे भी खाली हैं। दुनिया के पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक का जिक्र ही किया। कोविड-19 से पैदा हालात इतने संगीन हैं कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इसके आगे घुटने टेक चुका है। फिर बाकियों का क्या हशर होना है, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सामने कोविड-19 सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं रह गई है, बल्कि ज़िंदगी के दूसरे शोबे भी इससे मुतासिर हैं। आप देखें कि सनतें तबाह हो रही हैं और मईशत के मैदान में जो तबाहियाँ आई हैं उसका अंदाज़ा आप IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टों से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वबा ने ज़िंदगी के हर शोबे की तरह हमारी समाजी ज़िंदगी और उसकी कदरों को भी मुतासिर किया है। मेरे ख़्याल में समाजी सतह पर इस महामारी के जो असरात हैं वो इतने संगीन हैं कि समाजी कदरों और सोशल वैल्यूज़ तक को इसने बदल कर रख दिया है, जो इतना बड़ा डैमेज है कि शायद इसकी तलाफ़ी और भरपाई न की जा सके। इसने इंसान को इतना बदल दिया है कि समाजी रिश्ते तक अपनी अहमियत खोने लगे हैं। मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए से रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अजीज़ व अक़ारिब भी मरीज़ को मौत का साया समझकर उससे दूरी बना रहे हैं। चाइना की खबर बेहद दिलचस्प है और खौफ व हिरास की इस माहौल की बेहतर अक्कासी करती है, जिसके मुताबिक कोरोना महामारी के बाद तलाक़ के वाक़यात में वहाँ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया। तहक़ीक़ करने के बाद इसकी वजह ये सामने आई
کہ کورونا مہاماری کے دوران انفیکشن کے خوف سے میاں بیوی نے ایک دوسرے سے فاصلے کر لیے تھے، جس نے ایک دوسرے کا ساتھ زندگی نبھانے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے وعدے اور شادی کے رشتے کے اعتماد کو ایسی ٹھیس پہنچائی کہ دونوں کے درمیان اتنی بدگمانی ہوئی کہ دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہاماری میں خود ہندوستان میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بے حد روح فرسا ہیں۔ اس دوران ایسی خبریں بھی سننے میں آئیں کہ کئی مرنے والے ایسے رہے کہ ان کے لواحقین نے ان کی لاشوں کو لینے سے منع کر دیا، چنانچہ آخری رسم ادا کرنے کے لیے دوسرے افراد اور تنظیموں کو سامنے آنا پڑا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کورونا پھیلاؤ کے روکنے کے لیے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم ہند نے یہ کہا تھا کہ 21 دن یا پھر 21 سال۔ شاید ان کا اشارہ معیشت کے نقصان کی طرف تھا کہ اگر کورونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کو برداشت نہ کیا گیا تو معیشت پر اس کے اثرات 21 برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ دوستو، معیشت تو چاہے سدھر جائے، لیکن سماجی رشتوں میں اس کورونا سے جو خلیج پیدا ہو رہی ہے اس کی شاید کبھی بھرپائی نہ ہو سکے، اور تاریخ اس خسارے کے لیے شاید ہمیں کبھی معاف نہ کر سکے۔ اس لیے سماجی سطح پر ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے حسب استطاعت ہر شخص کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ اس سماج کا حصہ ڈاکٹرز بھی ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح تعبیر ہوگی کہ ڈاکٹروں کو سماج کا سب سے معزز رکن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ موجودہ حالات میں سماج کے اس طبقے پر میرے خیال میں دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ داری سماج کے فرد کے طور پر اور دوسری پیشہ ورانہ حیثیت سے۔ پیشہ ورانہ طور پر ڈاکٹروں کی ذمہ داریاں اتنی اہم ہیں کہ اس وقت پورا سماج ان کے کندھوں کے سہارے ٹکا ہوا ہے۔ اس وقت ہر شخص خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ اگر یہ چیز طبیب اور ڈاکٹر کے اندر بھی آتی ہے تو اسے غیر فطری نہیں کہا جا سکتا۔ خود مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں میرے والدین، میری بیوی اور بچوں کو فکر ہوتی ہے۔ میں خود کورونا سے متاثرہ علاقے میں جا کر ڈیوٹی کر رہا ہوں جو یقیناً خطروں سے بھرا کام ہے۔ اس کے باوجود مجھے اور میرے جیسے ڈاکٹری کے پیشے سے جڑے تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ بغرات جو کہ میڈیکل ایتھکس کا فاؤنڈر ہے، اس نے ایک حلف نامہ اور ایک عہد نامہ لکھا تھا۔ طب کی تعلیم مکمل کر کے پاس آؤٹ ہونے والے ہر طالب علم سے اس کا عہد اور حلف لیا جاتا تھا کہ وہ میڈیکل پروفیشن کی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے نبھائے گا۔ اس عہد نامے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اس کی ہر ممکنہ کوشش ہوگی کہ مریض کی زندگی کی حفاظت آخری حد تک کی جائے، لیکن اگر ڈاکٹر حالات سے ڈر کر خود کو عافیت کے خول میں بند کر لیں تو یہ ان کے پیشہ ورانہ وقار کے خلاف اور ذمہ داریوں سے فرار ہوگا۔ میڈیا کے مختلف ذرائع سے اس وقت کئی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مریض تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا جو چند روز پہلے انڈیا ٹی وی پر رجت شرما نے بے حد دکھ کے ساتھ دکھایا کہ ہاسپٹل کے سامنے ایمبولینس کھڑی ہے، اس میں مریض پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اسے مردہ قرار دے کر واپس لے جانے کو کہتے ہیں، جبکہ اس کا بیٹا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جسم میں حرکت ہو رہی ہے، سانسیں بھی آ رہی ہیں، مہربانی کر کے میرے پاپا کی جان بچا لیجئے، مگر اس کے آنسوؤں کا ڈاکٹر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس قسم کی بے حسی کے سینکڑوں واقعے روز دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو ڈاکٹر ہے کسی دن وہ خود بھی بیمار ہو سکتا ہے، اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ دہرایا جائے تو کیسا محسوس ہوگا۔ کووڈ-19 کے بحران میں حاملین طب کی سماجی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر انداز میں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ سوشل ویلیوز دراصل کلچرل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں۔ ان سماجی قدروں کو صدیوں کے تہذیبی ارتقاء کے بعد انسانوں نے سیکھا ہے۔ اگر کورونا کے حالات سے سماجی اقدار کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ناقابل تلافی ہوگا اور اس جرم کے لیے انسان اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت حاملین طب کے لیے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی بہت پرخطر ہے، لہذا ڈیوٹی کے وقت اسے کورونا سے بچاؤ کی ہر ممکنہ تدبیر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹر کی زندگی سماج کا بہت قیمتی اثاثہ ہے، لہذا اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں میڈیکل پروفیشن سے جڑے تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ پریکاشن اور احتیاط کے تمام طریقے بروکار لاتے ہوئے ہمیں سماجی خدمت کے لیے آگے آنا ہوگا اور طبابت کے پیشے سے جڑے ہر فرد کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ یہ مہاماری خواہ کتنی بڑی ہو، پوری جافشانی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔